إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان میں خاص طور پہ 15 شعبان کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ چیزیں معروف ہیں۔ عرف عام میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کا معنی بری ہونا، یعنی جہنم سے بری ہونے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی یہ رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے بہت کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سی روایات ایسی ہیں جو کہ موضوع ہیں یا فیبریکیٹڈ ہیں، یا بعض ایسی ہیں جو کہ ضعیف روایات ہیں، ویک رپورٹس ہیں جو عام ہو گئیں۔ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جو حسن درجے کو پہنچتی ہیں۔ تو آج کی جمعہ کی اس نشست میں ہم 15 شعبان کی رات کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں اس کا کچھ جائزہ لیں گے۔ بعض لوگوں نے تو 15 شعبان کی اہمیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید میں سے بھی اس کا تذکرہ نکال لیا، لیکن یہ درست نہیں۔ قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں شب برات کا تذکرہ ہے، تو وہ آیت مبارکہ شب برات کے بارے میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کر لیا کہ یہ شب برات ہے، حالانکہ قرآن نے ایک اور جگہ نام لے کے اس کی وضاحت کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو جب قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور دوسری جگہ سورۃ دخان میں کہا کہ لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ یا ببرکت رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ دوسری بات جو قرآن نے کہی فیہا یفرق کل امر حکیم، دیکھو یہ لیلہ مبارکہ، یہ بابرکت رات وہ رات ہے کہ جس میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے تو اللہ نے کر دیے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال تک کے فیصلے اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ فرشتے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے رہیں۔ جو اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کے اوپر مامور ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا رزق۔ کچھ وہ ہیں جو انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری اپائنٹمنٹ فلاں فلاں جگہ ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حفاظت کے فرشتے بھیجتا رہتا ہے۔
کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں کو لکھنے پہ مامور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی اپائنمنٹس ہیں جو کہ فرشتوں کو دی گئی، اور فرشتے سال بھر اس کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک سال کا آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک لسٹ مل جاتی ہے، فہرست مل جاتی ہے، جسے ہم ٹو ڈو لسٹ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے۔ اس کو قرآن نے کافی یفرق کل امر حکیم کہ ایک سال تک کے فیصلے وہ اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی سال بھر امپلیمنٹیشن کرتے رہیں۔ تو سورۃ دخان میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن نے جس رات کی فضیلت بیان کی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہاں، بعض احادیث ایسی آتی ہیں، ضرور ملتی ہیں کہ جن میں 15 شعبان کی رات کا تذکرہ ہے، جسے ہم شب برات کہہ رہے ہیں۔ اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں، لیلۃ النصف من رمضان من شعبان، کہ شعبان کی نصف کی رات یعنی 15 کی رات۔ تو اس حوالے سے جو کچھ ہمیں احادیث ملتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو کہ فیبریکیٹڈ ہیں، جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، یا ضعیف روایات ہیں۔ سب سے معروف روایت تو وہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو مجھے غیرت آئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے، جبکہ میری باری کا دن تھا، کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے۔ تو میں نے آپ کا پیچھا کیا جبکہ آپ گھر سے نکل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ بقیع میں پہنچے۔ بقیع قبرستان ہے جو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہے، یہاں پہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت مدفون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے اہل قبر کے لیے دعا کی، اور ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ تم ہم سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے لیے، بقیع کے قبرستان کے فوت شدگان کے لیے دعا کر کے واپس جب اپنے حجرے میں پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے سانس چڑھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح سے معاملہ ہوا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کسی اور زوجہ کے یہاں چلے گئے، تو مجھے غیرت آئی، تو میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس کا کچھ حصہ ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں واضح طور پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور یہ معمول تھا، عام طور یہ نہیں کہ 15 شعبان کو، عام طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو بقیع کے قبرستان میں چلے جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کے اندر ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزور ہوا، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، انہا تذکر الآخرہ، اس سے آخرت یاد آتی ہے، اس سے یہ یاد آتا ہے کہ تم نے بھی کبھی قبر کی مٹی کے نیچے پڑا ہونا ہے، اور قبر کی یاد سے بڑھ کے، موت کی یاد سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی اچھا باعث نہیں۔ انسان صرف رات کو سونے سے پہلے اتنا سوچ لے کہ کیا ہو کہ اگر مجھے صبح نصیب نہ ہو، یعنی رات میں ہی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری روح قبض کر لے، ذرا امیجن کرے کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیسے اس کے ریلیٹیوز اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کر کے جائیں گے، اور کیسے وہ قبر کی تنہائی کو اور وحشت کو محسوس کرے گا۔
اور کیسے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کے نہ جایا جائے، اور کیسے 2-4 ماہ کے بعد اس کا جسم اس قابل بھی نہیں رہ جائے گا، اس طرح سے گل سڑ جائے گا، اتنا بدبودار ہو جائے گا کہ کوئی اس کو دیکھنا تو کجا اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گا، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت، یہ انسان کی ریالٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے، اور قبرستان میں جانے کے لیے کہا بھی کرتے تھے کہ جایا کرو، یہ بہت ضروری ہے، تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اب تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سال ہو جاتے ہیں ہم قبرستان نہیں جا پاتے۔ تو قبرستان میں جا کے اپنے بڑوں کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک واضح و نصیحت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانے کے لیے مختص کرنا تو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں گیا، یہ آپ وسلم کا عام معمول تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہی بات ملتی، اور یہ بات بھی صحیح مسلم کی روایت میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان کے لیے نکلے تھے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری روایت کے اندر کسی راوی نے 15 شعبان کے الفاظ کا اضافہ کر دیا، بقیہ روایت صحیح تھی، واقعہ صحیح تھا، درست تھا، اور اس میں واضح نصیحت بھی تھی، تذکرہ بھی تھا۔ اب اس سے ہمارے ایک رسم بن گئی ہے، بہت سے گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 15 شعبان کو چراغاں کر کے، لالٹین ہاتھ میں پکڑ کے، موم بتیاں پکڑ کے ایک جلوس کی صورت میں قبرستان جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چلے جایا کریں، ویکلی چلے جائیں، منتھلی چلے جائیں، مہینے بعد، 2 ہفتوں بعد، روزانہ بندہ چلا جائے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں روایات میں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرو اور 15 شعبان کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو، لیکن یہ روایت بھی بہت ہی کمزور روایت ہے، بہت ہی ضعیف درجے کی روایت ہے۔ یہ روایت اتھینٹک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات درست ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے تھے، ایک شعبان کے مہینے کا اور دوسرا رمضان کے مہینے کا۔ یعنی شعبان کے مہینے کے روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ آپ کے قریبی لوگ کہا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے شعبان میں عمومی روزے رکھے کوئی حرج نہیں۔ وہی بات ہے کہ احکامات عمومی تھے، ان کو کسی نے خاص کر لیا ایک رات کے ساتھ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اپنی امت کو شفقت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا۔ تو آپ سے پوچھا بھی گیا، آپ تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ نبی اور رسول کا معاملہ تو بہت مختلف ہے۔ اللہ نے نبی کو جو ہمت دی ہوتی ہے، اس کا جو ایمان ہوتا ہے، اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ عام انسان کا تو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، یہ نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھ کے تھک جاؤ، فرض روزہ رکھا ہی نہ جائے تو فائدہ۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی رات کو تہجد پڑھے اور فجر کی نماز ضائع کر دے، تو اس تہجد کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے تہجد تو لمبی چوڑی پڑھی، فجر آپ کی قضا ہو گئی۔
اس سے بہتر ہے کہ تہجد کے ٹائم پہ سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فجر میں لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے تو حال احوال پوچھتے تھے، اور بعض اوقات گھر پہ بھی چلے جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حاضر نہیں ہوئی فجر میں، ان کے گھر چلے گئے، شاید بیمار ہو، عیادت کرائیں گے۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، پوچھا، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ساری رات عبادت میں مصروف ہے، صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ان کو جگا دوں کہ رات بھر کی عبادت سے تھکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ ساری رات سویا رہے اور فجر ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور یہی ہمارے دین کی اسپرٹ ہے، یہی ہمارے دین کی روح ہے کہ اصل اہمیت فرائض کی ہے۔ پہلے فرائض کو پورا کریں، پھر اس کے بعد نوافل کی طرف جائیں۔ تو شعبان کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہینے میں کم از کم 3 روزے تو لازماً رکھو۔ ایام 20 کے، ایام 20 کہتے ہیں روشن دنوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ۔ اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتے تھے کہ مہینے میں 3 روزے تو کم از کم نہ چھوڑو، یہ تو لازماً نہیں رکھو۔ تو اگر کسی کا یہ معمول ہے کہ 13 14 15 کا روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی 13 14 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتے تو اس میں حرج نہیں، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ اور اس کا کوئی اجر و ثواب، تو ایسی کوئی بات صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان میں عام طور پہ روزے رکھے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شعبان میں کثرت سے روزے نہ رکھے کہ کمزوری ہو جائے اور رمضان کے روزوں میں کوتاہی ہو جائے۔ تو ہم نے کہا پہلی چیز جو کہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگ 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے کہا ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ آپ کثرت سے قبرستان کی زیارت کو جاتے تھے۔ جس کا معمول ہے قبرستان کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ جایا کرے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کا روزہ، تو ایسا کوئی روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں جو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا چاہے، ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 13 14 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ روزے رکھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے بعض روایات میں وہ یہ کہ لوگ 15 شعبان کی رات کو کچھ مخصوص نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کا کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں ہے، جیسے ایک نماز بہت معروف ہے، لوگ صلاۃ الفیہ کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز بھی آتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ 100 رکعت پڑھیں، آپ رات بھر میں 100 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، الفیہ کہتے ہیں 1000، یعنی ایسی نماز جس میں آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اب اس میں روایتیں کیا بیان کی جاتی ہیں کہ اگر وہ بدبخت ہے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں اس کو نیک بخت لکھ دیں گے، تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، یا ایسی کوئی نماز ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی دلیل ہونی چاہیے جو صحیح حدیث ہو، یعنی ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نماز میں 2 سجدے ہیں لیکن میں نے تو اللہ کو زیادہ خوش کرنا ہے تو میں نماز میں 4 سجدے کر لیتا ہوں، یا نماز اگر 4 رکعت ہے تو میرا تو دل کر اللہ کو زیادہ خوش کروں تو میں نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو 5 رکعت پڑھنے سے آپ کی عبادت تو زیادہ ہو گئی لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نیکی وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی سے بڑھ کے ہم نیکی نہیں کر سکتے، ورنہ وہ نیکی نہیں رہے گی، بدعت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آپ کے گھر میں تشریف لائے،
اور انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معمول ہے؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے ساتھ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، گھر کے کام کاج میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، یعنی عام سے معمولات کا تذکرہ کیا، اور کبھی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان تینوں نے اس کو کم جانا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کا مقام مرتبہ ویسے ہی بڑھا دیا ہے۔ تو ایک نے کہا میں تو ساری رات عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، ان کو پالنا پڑے گا، دنیا داری کرنی پڑے گی، تو بہتر ہے بس شادی نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے 3 اصحاب آئے تھے اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا اور تینوں کو ڈانٹ دیا، دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میری اولاد بھی ہے۔ تو تقویٰ وہی ہے، نیکی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ نیکی نہیں کہلائے گی، وہ بدعت بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کسی رات کو مخصوص نہیں کیا، کسی رات کو مخصوص نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ہر رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو رات کا جب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جیسے آج کل آپ سمجھیں کہ 2 بجے کے بعد تہجد کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہے، یا 4:30 بجے تک، 5:30 تک، تو وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، جب نیند خوب غالب ہوتی ہے، تھکنے والا آدھی رات تک تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، اب ایسے میں تقریباً سب لوگ ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ جب سب لوگ سو رہے ہیں اور وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دے دوں۔ حل من مستغفر، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ تو ایک فرشتہ مسلسل یہ ندا لگاتا رہتا ہے رات کے آخری پہر میں، اور یہ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوا کیا کہ شب برات کے حوالے سے لوگوں نے ایسی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ شب برات میں فرشتہ ندا لگاتا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات حدیثوں میں جب آئی ہے، صحیح حدیثوں میں، تو وہ عام ہے، ہر رات یہی ہوتا ہے، ہر رات، یعنی ہر رات ہی شب برات کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ جس بھی رات میں آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، وہی رات آپ کے لیے شب برات ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، اسی رات اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جو ہے وہ سوالات کے جوابات دے دیں گے، آپ کی ساری دعاؤں کو پورا کر لیں گے۔ تو یہ جو معمولات کو خاص کرنا ہے کسی ایک دن کے ساتھ، تو یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ معمولات ہیں، یہ سارے معمولات ہیں، ہمارے دین میں ہیں۔ قبرستان میں جانا ہمارے دین میں ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے دین میں ہے، روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا ہمارے دین میں ہے، لیکن یہ ایک عمومی بات ہے، اس کو ایک دن کے ساتھ ہم انہیں خاص نہیں کر سکتے۔ بس سال میں ایک دن کر لیا تو بس باقی دن چھٹی۔ اصل میں جب دین پہ عمل ختم ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں، تو پھر دین ایک کلچرل چیز بن جاتی ہے۔ کلچرل چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس دن منا لیں، آپ محرم کے 10 دن منا لیں، باقی سارا سال اپنی مرضی کریں، ربیع الاول کے 12 دن منا لیں، باقی سارا سال آپ اپنی مرضی کریں۔ نہیں، یہ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کوئی 10-12 دن 2-4 دن آپ نے منانے ہیں، باقی اپنی مرضی کرنی ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے سال کے سارے دنوں میں دین کو پریکٹس کرنا ہے، سال کے سارے دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں۔
ہر دن میں نماز ہے نا، ہر دن میں 5 وقت کی نماز ہے، کسی دن نماز کی چھٹی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. روزہ آپ کسی بھی دن میں رکھ سکتے ہو، تہجد آپ ہر روز پڑھو، اللہ سے توبہ استغفار آپ روزانہ کر سکتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ سب عمومی احادیث ہیں، عمومی روایات ہیں. ایک اور چیز جس کا ہمیں شب برات کے حوالے سے مشاہدہ ہے یا ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ چراغاں یا بچے جو ہے وہ بہت سے پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، شب برات کو. یہ پٹاخے بھی ہمارا ایک کلچر ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بچوں کو سمجھانا چاہیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعض اوقات وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. ہمارے یہاں کئی ایسے واقعات نیوز میں میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں. وہ شادی بیاہ کے موقع پہ انہوں نے کیا کیا، وہ پٹاخے چلائے، بس کے اندر پوری بس میں آگ لگ گئی اور وہ شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا. بس میں جتنے لوگ سوار تھے وہ پیٹرول تھا، ظاہر بات ہے بڑا کوٹ تھا. تو ذرا سی بے احتیاطی کتنی جانیں لے جاتی ہیں. لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ پٹاخہ مات پٹاخہ نہیں ہے، یہ کوئی دھماکہ نہیں ہے، یہ انسانی جان کو بھی ضائع کر سکتا ہے بلکہ کر دیتا ہے. اس لیے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا پٹاخوں سے کیا تعلق بنتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیسے کو آگ لگا دینا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھو فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ اس کو آگ لگائی جا رہے ہو. مطلب پٹاخے کے اوپر جو آپ خرچ کیے جا رہے ہو وہ کیا ہے؟ آپ پیسے کو آگ ہی لگا رہے ہو. کوئی پروڈکٹیو تو نہیں ہو رہا. وہی کسی غریب مسکین کو تقسیم کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک. پھر ہمارے یہاں شب برات کے حوالے سے ایک اور رسم بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی کہ لوگ بہت سے ڈشز تیار کرتے ہیں، حلوے مانڈے یہ وہ. ان کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع تو نہیں کیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. تو گھر میں جو مرضی پکا لے، آج پکا لے، کل پکا لے، پرسوں پکا لے. دن مخصوص کر لینا. اور اس دن کے حوالے سے پھر توہمات پیدا ہوتی ہیں کہ جیسے اس رات کو آپ کی روحیں آتی ہیں، آپ سے کھانا مانگتی ہیں، آپ نے جو پکایا ہوتا ہے اس میں سے وہ کچھ لے جاتی ہیں، پھر کہانیاں جنم لیتی ہیں، پھر سٹوریاں بنتی ہیں، پھر دین قصے کہانیوں کا نام بن جاتا ہے جب ہم دنوں کو مخصوص کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، لیکن ہر دن اللہ کی عبادت کا دن ہے. ہر رات اللہ کی عبادت کی رات ہے. ہر رات شب برات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. ہر رات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی خاص اللہ نے نہیں. ہاں لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ جس کو قرآن نے فضیلت علیحدہ سے تذکرہ کیا، مینشن کیا، لیکن اس کو بھی متعین نہیں کیا، اس کو بھی چھپا دیا. محنت کر کے تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے میں حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آ گیا. باقی یہ ہے کہ اٹھو، نفلی روزے رکھو. صرف 15 شعبان کا کیوں، شعبان میں روزے رکھو. یوں سمجھو کہ ایک سٹارٹر ہے، جیسے کھانے سے پہلے ہمارا سٹارٹر ہوتا ہے، تو رمضان سے پہلے ذرا سٹارٹر لو، دیکھو، ٹھیک ہے، تاکہ رمضان کے روزے اچھے گزر جائیں. رمضان میں میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے میں شعبان میں تیاری شروع کر دوں، شعبان میں اٹھنا شروع کر دوں 5, 10, 15 منٹ پہلے سحری کے وقت میں. ٹھیک ہے. عام طور پہ قبرستان کی زیارت کرو. صرف 15 شعبان کو کیوں، جاؤ قبرستان میں، اپنے والدین کی قبروں پہ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جاؤ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اپنے لیے آخرت کا تذکیر کا سامان پیدا کرو، جاؤ. تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں، یہ ایک دن کرنے کے نہیں ہیں. تو دین کو جب ہم کلچرل دین بنا دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی بس کوئی تھوڑا بہت سال میں بس کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا شغل میلہ ہمارا چلتا رہے.
تو نہیں اس طرح سے ہم نے دین کو کلچرل دین نہیں بنانا کہ سال میں 2 دن کر لیا، 4 دن کر لیا، 10 دن کر لیا، 12 دن کر لیا. روزانہ کا ہے، روزانہ کی نماز ہے، روزانہ کا ذکر اذکار ہے، روزانہ کی تلاوت قرآن ہے، روزانہ کی دعا ہے، روزانہ کا استغفار ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ بھی روزانہ کے. اللہ کے ہاں بھی ثواب روزانہ کا ہی ہے. اللہ نے کسی خاص رات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی، کچھ کمی نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.